بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پہلی اولاد بیٹی ہو گئی، اب قیامت ہے، نہ ساس کو اب وہ بہو اچھی لگ رہی ہے، نہ سسر کو، کبھی کبھی شوہر کو بھی اچھی نہیں لگتی، ایک مصیبت، بیٹی پیدا ہو گئی۔ یعنی کیا یہ بہو جو ہے یہ خالق ہے، مصور ہے؟ اس نے اپنے رحم میں اس بچے کو شکل و صورت دی، بیٹی بنا دیا۔ اعتراض کس پر ہے؟ بہو پر یا خدا پر؟ کس پر اعتراض ہے؟ غیرت نہیں آتی، اندازہ نہیں ہوتا کہ اس طرح کی باتیں موجب شرک و موجب کفر ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہ سماجی مسائل ہیں، یہ گھریلو مسائل ہیں، یہ معاشرتی مسائل ہیں، ان کا دین و اصول دین سے تعلق نہیں ہے۔ بیٹی کی ولادت کی بنا پر بہو سے نفرت کرنا شرک ہے، کفر ہے، گناہ کبیرہ ہے، خلاف تقاضا توحید ہے، رضا الہی اور مشیت حق سے ٹکرانا ہے۔ اللہ نے جو اختیار کیا اس کو ناپسند کرنا ہے۔ اللہ نے پسند کیا کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہو، آپ ناپسند کر رہے ہیں۔ کس نے پسند کیا؟ المصورو کس کا نام ہے؟ کون ہے جو رحم مادر میں آخری صورت عطا کرتا ہے مولود کو؟ حق سبحانہ و تعالی، وہ ہے مصور، دست قدرت کام کرتا ہے۔ اس نے پسند کیا، اس نے اختیار کیا کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہو۔ آپ ناپسند کر رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں، تو کس کی پسند کو ٹھکرا رہے ہیں؟ ایک طرف خدا کی پسند کو ٹھکرا رہے ہیں، دوسری طرف ایک خدا کی بندی، ایک کنیز خدا پہ ظلم کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں زندگی میں رونق پیدا ہو۔ اب سمجھتے ہیں کہ گھروں میں نحوستیں کیوں برستی ہیں، معاشرے میں نحوستیں کیوں آتی ہیں، بے برکتی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ مسائل رہے ہیں، ہر دور میں رہے ہیں۔ اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ خاتون سعادت مند ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ یہاں ساری کوششیں کیا ہوتی ہیں؟ ہاسپٹلز کے چکر لگتے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر لگتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرائے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، سب جتنے کرتب آپ کرتے ہیں آپ جانتے ہوں گے۔ ساری کوششیں یہ ہوتی ہیں کہ پہلا بیٹا ہو، کوششیں یہ ہوتی ہیں پہلا بیٹا ہو۔ حضور کے یہاں حضور کی نسل مبارک، حضور کی ذریت طیبہ کس سے چلی؟ بیٹی سے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کسی گھر میں دو بھائی ہوں، کسی کا بیٹا ہو، کسی دوسرے بھائی کی بیٹی ہو، اب وہ جس کی بیٹی ہوتی ہے بیچارے کا چہرہ جو ہے بجھا بجھا سا رہتا ہے، جس کا بیٹا ہے وہ بہت خوش رہتا ہے، اور عجیب عجیب نفسیاتی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، اخلاقی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، عجیب عجیب الجھنیں اور گھٹن کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ کسے معلوم ہے کہ کل یہ بیٹا لائق ہوگا یا نالائق، اور کسے معلوم ہے کہ یہی بیٹی کہیں کوثر نہ بن جائے؟ کسے معلوم ہے؟ کسے معلوم ہے کہ بیٹی ہی آپ کے لیے سبب بقائے نسل بن جائے؟ تو ایک حدیث تو یہ ہے حضرت کی کہ سعادت مند ہے وہ بیٹی، سعادت مند ہے وہ خاتون جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ دوسری حدیث سماعت فرما لیجئے، بھلا نہ دیجیے گا اور واہ واہ کر کے یہیں سب واپس نہ کر دیجیے گا۔ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا، یہ روایت مختلف طرق سے آئی ہے اور مختلف تعداد کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ نے کسی کو 4 بیٹیاں دی ہوں، ایک روایت میں 3 بیٹیاں دی ہوں، اور وہ چاروں یا تینوں بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، نیک تربیت کرے، پروان چڑھائے، اور انہیں اپنے گھر سے باعزت، بآبرو، عفت و عصمت کے ساتھ ان کے شوہروں کے گھر پہنچائے، تو روز قیامت بلا حساب و کتاب اللہ اسے جنت میں بھیج دے۔ بلا حساب و کتاب اللہ اسے بہشت عطا فرمائے گا۔ کس کا اعلان ہے؟ کس کا وعدہ ہے؟ کس کا وعدہ ہے؟
اسی کا وعدہ جس نے خود جنت کے ہونے کی خبر دی، ورنہ ہمیں معلوم کیا تھا کہ جنت بھی کوئی شے ہے؟ خدا کے ہونے کی خبر جس نے دی، جنت کے ہونے کی خبر جس نے دی، جہنم کے ہونے کی خبر جس نے دی، جس نے جنت کی راہیں دکھائیں، وہ وعدہ کر رہا ہے اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں یا 4 بیٹیاں ہوں اور وہ اچھی تربیت کر کے انہیں پاک دامنی کے ساتھ، عصمت و عفت کے ساتھ، علم و ادب کے ساتھ، دین و دیانت کے ساتھ، تہذیب و ثقافت کے ساتھ انہیں تربیت کر کے اور ان کے شوہروں تک پہنچا دے، گھر سے شوہر کے گھر تک پہنچائے، یہ اتنی بڑی عبادت و ریاضت ہے کہ بلا حساب و کتاب بہشت میں خدا بھیج دے گا۔ آپ سمجھے، آپ خانقاہ میں اگر میں بیٹھا رہوں، اپنی بات کر رہا ہوں کسی اور کی نہیں، خانقاہ میں بیٹھا رہوں، نہ شادی کیا نہ بیاہ کیا، اور نچھاور کے پیسے اور نظر کے پیسے اور جناب والا کیا کیا کہتے ہیں اسے، نذرانے چلے آ رہے ہیں، چڑھاوے چلے آ رہے ہیں، اور بغیر محنت کے روٹی مل رہی ہے، پیسہ پسینہ بہانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی، امت ہے، اور جناب والا پیر عقیل الغروی صاحب کا، ابے اپنے ہی کو کہہ رہا ہوں، آپ کیوں میرے سامنے ہی ہنس کے میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ تھوڑا تو لحاظ کیجئے، روزی روٹی چل رہی ہے اور خوب تعیش کے ساتھ، تعیش کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ، یہ پیر عقیل الغروی صاحب کا کتنا حساب ہوگا آپ کو اندازہ نہیں ہے، لیکن وہ شخص جو محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے جسم میں درد ہو رہا ہے، پاؤں میں زخم ہے، ہاتھ میں زخم ہے، چھالے پڑ رہے ہیں، گھٹے پڑ رہے ہیں، اور پھر گھر آتا ہے اور بیوی کی ڈانٹ بھی سنتا ہے، اور پھر بیوی کی تسلی خاطر اور تشفی خاطر کے لیے بیوی کو بھی خوش کرتا ہے، بچوں کی نگہداری کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، کبھی بچوں کا قہر سنتا ہے، کبھی بچوں پہ قہر کرتا ہے، پھر قہر کرنے کے نتیجے میں پھر اپنے آپ پہ قہر کرتا ہے، آئے بلا وجہ ہم نے بچوں پہ غصہ کیا، بچوں کا کیا قصور تھا، اپنی تھکن ہم نے بچوں پہ اتار دی۔ یہ جو ریاضت ہے، یہ جو مصائب سے گزرنا ہے، یہ اولاد کی تربیت کی ریاضت، یہ عبادت، یہ محنت، یہ ابتلاء، یہ آزمائش، اس کا اجر و ثواب اتنا ہے، اگر ہر مرحلے پر اللہ کا لحاظ رکھا گیا ہے تو اس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ بے حساب و کتاب۔ بہشت، جب حضور نے یہ فرمایا تو ایک صاحب نے تعجب کیا، یا رسول اللہ، بے حساب و کتاب بہشت، صرف بچیوں کی تربیت؟ آپ کو معلوم ہے بچیوں کی تربیت کیا آسان ہے؟ اور جب انہوں نے تعجب کیا، کہا 3 نہیں 2 بچیوں کی تربیت بھی کوئی کرے تو بے حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ، کہا 1 بیٹی کی تربیت بھی اگر کوئی کرے تو بے حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ سنا آپ نے؟ سنا آپ نے؟ اب گھروں میں آج سے یہ جھگڑا نہ ہو کہ بہو آئی تھی اور بہو منحوس نکلی۔ کیا نحوست تھی؟ بیٹی کو جنم دیا۔ شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے اس کفر پر، اس شرک پر، اس بد اخلاقی پر۔ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نمازوں کا غرور ہے، نمازیں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ روزے اور حج کا غرور ہے۔ اللہ کا ہر حکم اور ہر فیصلہ قبول کیا جائے۔ بیٹی دے تو بیٹا دے دو، خدا کی امانت ہے، اور جو اس نے پیسہ دیا ہے وہ اس پہ خرچ کیا جائے اللہ کا حکم سمجھ کر، تربیت کی جائے اللہ کا حکم سمجھ کر، اور پھر امید رکھی جائے تو اللہ سے۔ یہ سب کیا ہے؟ تقاضائے توحید، خدا کی بندگی کے تقاضے ہیں۔ آپ کی زندگی میں کوئی چیز پرائیویٹ نہیں ہے، سب اللہ کی ہے۔ آپ بھی اللہ کے، آپ کی بیوی بھی اللہ کی، آپ کے بچے بھی اللہ کے، اور آپ کے درمیان جو ریلیشنز ہیں وہ سب اللہ کے بتائے ہوئے ہیں، اللہ کے مطابق ہونے چاہیے۔ کوئی چیز آپ کی اپنی پرائیویٹ نہیں ہے، سب اللہ کی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔